اچھا جناب، اب ہم بڑھتے ہیں اس ہستی کی جانب، ان کا تعارف کرواتے ہیں کہ جن کے لیے یہ محفل سجی ہوتی ہے اور جن کے دم قدم سے اس محفل کو ہم آگے بڑھاتے ہیں یا رونق ہوتی ہے۔ آج جو مہمان میری اس محفل کو رونق بخشیں گے، جب ان کا نام میں نے سنا تو نام اس قدر مؤدب نام ہے، اتنا عظیم نام ہے کہ نام لیتے ہوئے بھی مجھے ہچکچاہٹ ہو رہی تھی کہ میں ان کو پکاروں گی کیسے۔ اب ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس نام کا ان کی شخصیت پر اثر پڑا ہے یا نہیں۔ صاحب کتاب ہے ماشاءاللہ، اور بہت خوبصورت کتاب ہے، خود ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں۔ کیسے کہوں میں ان سے؟ بہرحال محترم اویس قرنی صاحب ہمارے آج کے مہمان شاعر ہیں۔ السلام علیکم اویس صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جب آپ کا نام مجھے پتہ چلا تو اس نام کی مناسبت سے اتنا محترم نام ہے کہ اس نام کی مناسبت سے جو چیز میرے ذہن میں جو ابھر رہی تھی بات، میں سمجھ رہی تھی کوئی بہت بزرگ قسم کی شخصیت ہوں گے۔ ماشاءاللہ آپ نوجوان ہیں، بہرحال آپ کے والدین مایوسی تو نہیں ہوئی؟ بالکل بھی نہیں ہوگی۔ میں نے تو کہا مجھے تو نام لینا ذرا مشکل ہو رہا تھا کہ اتنا بڑا نام ہے، چھوٹی زبان ہے باہر۔ اچھا، تو یہ بتائیے، یہ سچ ہے کہ بعض اوقات ناموں کا شخصیت پر اثر ہوتا ہے؟ جی، بسا اوقات اسی طرح ہوتا ہے کہ ناموں کا اثر ہوتا ہے، اور مطلب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس میں بامسمہ ہوتے ہیں؟ جی جی بالکل ہوتا ہے۔ اور کئی ایسے میرے دوست ہیں کہ جو اپنے ناموں کی طرح، یعنی اگر کوئی درویش ہے تو بالکل وہ درویش ہیں، درویش درویش ہے، اور دور مرجان بانٹتا رہتا ہے۔ اب وہ جو عاجزی اللہ تعالیٰ نے اس یمن کے اس باشندے کو، اس ہستی کو دی تھی، اویس قرنی صاحب کو، میں تو جب وہ نام سامنے آتا ہے تو میں شرمندہ ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ کہاں ہم اور کہاں وہ ہستی۔ بڑا نام ہے، اس لیے کہ عشق میں سر تاپا ڈوبے ہوئے۔ بالکل، کوئی شک نہیں۔ اچھا، یہ بتائیے، ماشاءاللہ اردو ادب اور پشتو ادب دونوں سے آپ کا تعلق ہے، دونوں میں ہی طبع آزمائی آپ کر رہے ہیں، پشتو شاعری بھی ہے، اردو شاعری بھی ہے۔ بخود آپ کے گھر میں بولی جانے والی زبان یا آپ کی مادری زبان پشتو ہے؟ جی، تو آپ پشتو زبان، آپ کے گھر میں اوڑھنا بچھوڑنا، آپ کے چاروں طرف پشتو بولی جاتی ہے، پھر اردو میں شاعری کرنا مشکل نہیں ہوا؟ اردو دراصل مادری زبان والوں کے لیے تو تقریباً ہر دوسری زبان عجیب ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ اب آپ دیکھیں بر صغیر میں جتنی زبانیں بولی جا رہی ہیں، ملیالم ہے، تیلگو ہے، سندھی ہے، پشتو ہے، بلوچی ہے، براہوی ہے، تو لیکن کیا رمز ہے، کیا بھید ہے اس زبان میں، اردو میں، کہ جو سب کے لیے قابل قبول ہے، جو رابطے کی زبان ہے، جو جس کی ہمگیریت اور وسعت، یعنی جس کو سرحدیں تقسیم نہیں کر سکی، جس کو اور کوئی بٹوارا اور کوئی سیاست اس کو تقسیم نہیں کر سکی، اس کا کچھ بگاڑ نہ سکی، اور یہ کہ یعنی اگر عمارتوں میں کوئی عمارت تاج محل ہے تو زبانوں میں کوئی زبان اردو ہے، اور یہ ہوا کا ایک ایسا جھونکا ہے نسیم سحری کا کہ سرحدوں کے آر پار چلتا رہتا ہے۔ بہت میٹھی زبان ہے، زبانیں ساری بہت میٹھی ہیں۔ ہمارے یہاں سرائی کی بیلٹ میں دیکھ لیں، پشتو کی کتنی ہیں، دیکھیں وزیرستان میں بولی جانے والی، کرک میں بولی جانے، بنو میں مختلف زبانیں ہیں، لیکن سب کی اپنی اپنی مٹھاس ہے، سب کی اپنی خوبصورتی ہے۔ لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ اردو جو ہے وہ رابطے کی زبان ہے۔ کتنی ہی زبانیں جن کی مدر ٹنگ کچھ بھی ہے، لیکن وہ سب لوگ اردو بول لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، یہ ایک بڑی بات ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ آپ جب پہلا شعر ہوا تو پتہ چلا کہ آپ نے شعر کہا ہے؟ بہت بچپن سے مجھے لگتا ہے کہ ایک طبیعت میں موزونیت تھی میری، اچھا، لیکن ادھر ادھر کی کچھ چیزیں میں کرتا رہتا تھا اور ہنستے تھے گھر والے کہ یہ لڑکا کیا کر رہا ہے، اچھا، اس لیے کہ بہت ایک بچپن کا دور تھا۔ اچھا، لیکن آہستہ آہستہ 7ویں 8ویں کلاس میں کچھ ایسا ہوا کہ اشعار باقاعدہ کافیہ پیمائی جو تھی وہ شروع ہو گئی، اوزان میں، بہر میں، سب وزن میں وہ چیزیں آنے لگی، اور اندر سے ایک آواز آتی تھی کہ اب یہ جو موسم ہے وہ اب میرے اندر کچھ ہلچل مچا دیتے تھے، اچھا، تو کر لیتا تھا آہستہ آہستہ وہ چیز آگے چلتی۔ دیکھیں، جو شاعر یا شاعرہ جو بھی ہے نا، مثلا میں بڑی کوشش کروں، مجھے شاعری بہت پسند ہے،
لیکن بہت کوشش کے باوجود بھی شعر نہیں ہو پاتا. میری بیڈ لک ہے, بد نصیبی ہے. آپ کو جب یہ پتا ہوتا ہے کہ آپ ہم سب میں اس وقت اس محفل میں جتنے لوگ موجود ہیں ان میں سے ہم میں سے کوئی بھی شاعر نہیں ہے, آپ ہیں, مطلب ایک آپ کو ایک پرومیننٹ ہوتے ہیں آپ تمام محفل میں, پراؤڈ فیل کرتے ہیں اس بات پہ کہ یہ سب لوگ نہیں ہیں, میں شاعر ہوں؟ نطق تو بہرحال انسان کو اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہوئی ہے. اب اس یہ جو گویائی کی قوت ہے, یہ بھی آپ دیکھیں کہ انسانی روح کی جو آواز ہے یہ اس کے جذبوں کا لباس اوڑھ لیتی ہے. اب وہ جذبے ہیں جو ہمیں رلاتے بھی ہیں, ہنساتے بھی ہیں. کچھ جذبے ایسے ہوتے ہیں کہ جو یعنی جن کو عملی طور پر تو کیا زبان دینا بھی مشکل ہوتا ہے. بالکل ایسے میں یہ ادیب ہی ہوتا ہے جو اس خاموشی کو قوتی گویائی دیتا ہے. بالکل درست. اور پھر یہ کہ وہ جو اس کی تحریریں ہوتی وہ جذبات کا ایک ایسا آئینہ بن جاتا ہے کہ جو صرف ایک خاص عہد, ایک خاص وقت, ایک خاص علاقے تک محدود نہیں رہتا, بلکہ جس کی تحریروں کی قدر و منزلت نئے زمانوں میں بھی دلوں اور ذہنوں کو متاثر کرتی رہتی ہے اور انسانوں کو نئی نئی دنیاوں کی سیر کراتی رہتی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ جو ملک سخن کی بادشاہت ہے یہ تو جس کو بھی نصیب ہو جائے خوش قسمت. بادشاہت تو بادشاہت ہوتی ہے, خوش قسمتی ہوتی ہے. خوش قسمت. یہ بتائیے کہ کسی کوئی ماحول اثر انداز ہوتا ہے, وہ چاہے دکھ کا ہے, سکھ کا ہے, خوشی کا ہے, خوبصورت مناظر ہیں, تو شعر ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ بس ضروری نہیں ہے, اچھا موسم نہیں ہے تو پھر بھی شعر ہو گیا؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. جس طرح بھی میں نے بات کی کہ ہمارے دکھ سکھ کے جذبے ہوتے ہیں, انسان تو بنا ہی جذبوں سے ہے. بالکل. ہمارے یہ جو ہم مختلف تہوار مناتے ہیں, کیا ہوتا ہے اس میں؟ ہمارے جذبوں ہی سے ان کی اٹھان ہوتی ہے, چاہے وہ ہمارے مذہبی جذبات ہوں, چاہے کوئی ماں اپنے بچے کو وہ ممتا کے جذبات ہوتے ہیں, چاہے کوئی والد اپنے بچے سے تو شفقت پدری کا جذبہ ہوتا ہے. تو جذبے ہوتے ہیں ہمارے, اور اس وقت جو بھی جذبہ آپ کو اپیل کرتا ہے لفظ اسی کے مطابق پروئے جاتے ہیں. اور جب آپ محسوس کرنے لگتے ہیں, بلکہ جب محسوس ہونے لگتی ہے چیزیں, اچھا, اور پھر اس وقت آپ کے اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ صفت بھی عطیت کی ہو. تو مثال میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. انسان کے اندر میرے خیال میں بچپن ہی سے ایک شاعر موجود رہتا ہے. سب انسانوں میں؟ سب انسانوں میں. اس لیے کہ بچپن میں نے اپنی گلی میں جو بچے ہوتے تھے وہ ان کو کافی اور ردیف کا کوئی ادراک نہیں ہوتا تھا, لیکن وہ باقاعدہ رمضان کے دنوں میں افطاری کے وقت بیٹھے رہتے تھے اور طرح طرح کے کلام ان کی زبان سے نکلتے تھے اور وہ باقاعدہ موضوع ہوتے تھے. گلیوں میں کھیلتے ہوئے جتنے بھی بچے تھے کوئی اپنا کھیل کھیل لیتے تھے اور اس میں باقاعدہ شعریت بھی ہوتی تھی, اس میں وزن بھی ہوتا تھا, اس میں روانی بھی ہوتی تھی اور وہ آہنگ بھی ہوتا تھا. لیکن میرے خیال میں رفتہ رفتہ وہ جو اندر کا شاعر ہوتا ہے یا اندر کا جو بچہ ہوتا ہے اس کا انسان بہت سے لوگ مار دیتے ہیں. کچھ حساس طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ جو نہیں, ان پر وقت کا اس طرح اثر نہیں ہوتا. اثر تو ہوتا ہے لیکن وہ اپنی ایک خاص حساسیت کے ساتھ وہ چیز ہوتی ہے, وہ جو شاعر ان کا اندر کا ہوتا ہے اس کو نہیں مارتا, وہ حاوی ہو جاتا ہے نا آپ کی شخصیت پہ. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا فرد منتشر اس لیے ہو گیا بہت زیادہ, جو ایک چہروں کے شور میں وہ الجھ گیا ہے اور اس کو کچھ سجائی نہیں دے رہا. اس کی بنیادی بات یعنی جو اس کا بنیادی وجہ جو اس کی ہے وہ یہ کہ اس نے اپنے اندر کو مارا ہے, وہ بس صرف خارج میں کھو گیا ہے. وہ چیز اگر ہوتی, وہ جو ایک جمالیاتی استغراق جو داخلی کیفیات ہیں, دیکھیں نا ہمارے تو ارد گرد کا ماحول بھی تو ایسا ہے نا کہ جو ہمارے اندر کی جو داخلی کیفیات ہیں, اوریجنیلٹی ہے, اس کو تو آہستہ آہستہ ختم ہو. یہ تو اب دیکھیں آپ نے بات کی مناظر کی, ٹھیک ہے, اب منظر کہاں ہے؟ دیکھیں میرے سامنے تو جو منظر ہے وہ تو آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ میرے سامنے تو دھواں ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بھی بارود کا, چمنی کا نہیں, دھونی کا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اگربتی کا نہیں ہے, وہ بارود کا دھواں ہے. اب ایسے میں میرے اندر کی جو جمالیات ہے وہ کیا کہیں گی اور کس طرح وہ کس صورت میں موضوع ہوں گی. تو جو آپ نے کہا کہ مناظر کا اثر, مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ گاڑی میں جا رہی ہیں کسی لانگ ٹریک پہ, کوئی پہاڑی علاقہ شروع ہو گیا, سورج ڈوب رہا ہے, ٹھیک ہے, دریا میں اس کا عکس جھلک رہا ہے اور پھر درخت مسلسل تیزی سے گزر رہے ہیں. اچانک آپ کو ایسے احساس ہونے لگتا ہے جیسے تنہائی اور اداسی آپ کے اندر چھا جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد آپ کو احساس ہونے لگتا ہے جیسے آپ کے اندر کوئی شاعر ہے جو کروٹیں لے رہا ہے. اب
اگر کوئی حساس طبیعت والا ہے، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت دی ہے تو وہ میرے خیال میں اپنے اوپر بہت ظلم کرے گا اگر شیئر نہیں کرے گا اس معاملے درست کہا، بالکل درست کہا. اچھا جناب، سب تھوڑی دیر پہلے بریک پہ جانے سے پہلے جب میری آپ سے بات چیت ہو رہی تھی تو آپ نے ادب کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ مختلف دنیاؤں کی سیر کراتی ہے. میں چاہ رہی تھی تھوڑا سا اس پہ وضاحت کریں. جی، اصل میں دیکھیے تو انسان خود ایک بہت بڑی کائناتی قدر ہے، اور پھر ادیب تو نئے امکانات کے ستاروں پر ہر آند اپنے تخیل کی کمندیں ڈالتا رہتا ہے. اب یہ کہ گزشتہ زمانوں میں اس نے تخیل کے اڑن کٹولوں میں بیٹھ کر داستانیں لکھی، اور پھر آنے والی صدیوں کے سائنس نے اس کو یعنی عملی جامہ پہنا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ جو مجھے بتا رہے تھے تو کہ اس نے اپنے تخیل کے اڑن کھٹولے میں بیٹھ کر داستانیں لکھی، پھر آنے والی جو سائنس تھی اس نے اس کو عملی صورت دی، اور وہی اڑن کھٹولے تھے جو عملی شکل میں ہمارے سامنے آ گئے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کسی زمانے میں کسی شاعر نے اپنی رچناؤں میں، اپنی شاعری میں، اپنے گیتوں میں چاند اور ستاروں کی تمنا بھی کی تھی. بالکل کی ہے. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ آنے والی دانش نے چاند تاروں پر قدم بھی رکھا. اب تخیل میں انسان نے ہمیشہ امن کے شہر بسائے، آباد کیے کہ یہ دنیا ایک جنت کا نمونہ بن جائے. کیا بعید ہے کہ مستقبل کا انسان اس خواب کو بھی سچ کر دکھائے. واہ واہ، درست کہا آپ نے. لیکن دیکھیے، اگر ہم ادب کے حوالے سے بات کرتے ہیں، بظاہر بہت سے دوست ایسے ہیں کہ جن کے لیے ادب بس صرف یہ ہے کہ صرف اور صرف پڑھنے کی چیز ہے. پریکٹیکل لائف میں ادب کہاں تک اثر انداز ہو رہا ہے؟ ہاں، یہ بہت دلچسپ ایک سوال ہے آپ کا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا خمیازہ تو ظاہر ہے ادیبوں کو بھگتنا پڑا ہے، اس لیے کہ جس طرح کے ان کو سرپیرا اور آوارہ گرد اور جس ناموں سے بہت سارے. جی، ہاں، افلاطون کے زمانے سے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو ریاست آباد کی تھی، ایک خیالی، ایک یوٹوپیا تھی ان کی، اس میں شاعروں کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی. بالکل. پھر ہمارے ایک استاد تھے، وہ ہمیں پڑھا رہے تھے. میں نے کہا میں ایک ریاست بنا رہا ہوں. اچھا. تو کہنے لگے کہ تم ریاست میں کیا کرو گے؟ میں نے کہا اس کے لیے اس میں سارے شاعر ہوں گے، افلاطون کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اچھا، تو ظاہر ہے کہ شاعری اور یہ جو ادب ہے، تخلیق کا عمل ایک بے قرار جذبہ ہے جو انسان کو لیے پھراتی ہے اور خون جگر چاہتی ہے. خون جگر بالکل چاہتا ہے اور لیے پھرتا ہے. ایک پتہ نہیں کہاں سے جی کال ہے ہمارے پاس. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. میں جی ادب کی ایک طالبہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی. اور آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی. ابھی جو مہمان خصوصی آئے ہوئے ہیں اویس کرنی صاحب، جی، ان کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے. ویسے تو ہم سے روز ہی ملتے ہیں، لیکن آج آن ایئر دیکھ کر انہیں بہت خوشی ہو رہی ہے. آپ کے استاد ہیں؟ میرے استاد ہی سمجھ لیجیے. اچھا. نہیں، جو بات ہو سکتی ہے ان سے؟ جی بالکل بات ہو سکتی ہے، موجود ہیں. جی. السلام علیکم اویس. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت ہے، آپ کی دعائیں. سر آپ نے مجھے پہچانا، میں آپ کی ایک ادنا سی اسٹوڈنٹ بات کر رہی ہوں. اچھا. نام بتائیں. سر نے نہیں پہچانا مجھے. ہاں، میں پہچان رہا ہوں. نہیں، اچھا، میرے لیے مطلب میں وہ کیا پہلی ہو گئی نا، اب پہلی بوجھنے میں تو بہت سا ٹائم لگ جائے گا، تو آپ نام بتائیے. الجھن میں ڈال رہی ہیں آپ. پہلی بوجھ لی ہے تو سر بتا دیجئے. میرے خیال میں یہ کہیں سے کسی گیت کی آواز آ رہی ہے. اچھا. جو ہماری روح کے پنہائیوں میں آہستہ آہستہ اتر رہی. ہاں، واہ. اس سے خوبصورت تعارف کیا ہو سکتا ہے جناب آپ کا؟ بالکل، میں گیت ہی بات کر رہی ہوں. وہی تو میں نے کہا، دیکھیے نا اس لفظ کو انہوں نے اویس صاحب نے کتنی خوبصورتی سے استعمال کیا. یہ صرف اپنا استاد مانتے ہیں. یہ صرف لفظ نہیں ہے، اس لیے کہ میرے خیال میں ایک ایسا زندہ کرشمہ ہے کہ جن سے دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ خوبصورتی کیا ہوتی ہے اور انسان کی معراج کیا ہوتی ہے. اس لیے کہ جو اخلاق اور جو ان کا جو کردار کا حوالہ ہوتا ہے وہ انسان کو بہت بڑا بناتا ہے. استاد کا اثر ہوتا ہے. اچھا گیت، آپ یہ بتائیے گا، استاد کی چھاپ پڑتی ہے شاگرد پر؟ بالکل پڑتی ہے. آپ جس استاد سے انسپائر ہوتے ہو، جس استاد کو آپ کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہو، تو
میرا تو خیال ہے کہ بالکل پڑتی ہے، بالکل پڑتی ہے۔ اچھا یہ بتائیے استاد صاحب کا کوئی شعر یاد ہے؟ استاد صاحب کا شعر نہیں یاد مجھے، میں استاد صاحب سے ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں ابھی۔ اچھا جی کیجیے۔ خدا خیر کرے۔ جی سر آپ سے میرا کوشچن یہ ہے کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ شاعری جو ہے وہ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے، تو لیکن نثر کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ نثر جو ہے وہ اکتسابی ہوتی ہے، سیکھنے سے آپ جو ہے وہ اچھی نثر لکھ سکتے ہو، تو آپ اس نظریے سے کتنا اختلاف کرتے ہو یا آپ اس کی تائید کرتے ہو؟ ٹھیک ہے گیت، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ ہم ابھی جواب لیتے ہیں ان سے، ٹھیک ہے؟ تھینک یو ویری مچ۔ جی تو گیت آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے انتہائی اہم سوال پوچھا ہے، اور یہ ہے کہ بہت سی چیزیں گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ادب کی سنڈ ہے، ابھی انشاءاللہ ڈاکٹر بن جائے گی۔ تو یہ ہے کہ غالب نے کہا تھا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خام نوائے سروش ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آورد کا وہ حوالہ، آورد یہ نہیں کہ بس آپ ٹامکٹوئیاں مارے اور یا اس میں لفظوں کی چاندماری کریں، اس لیے کہ اس میں بہت سے لوگ اناڑی ہوتے ہیں، وہ صرف لفظوں سے تو بات نہیں بنے گی، اس کے لیکن بہت سے لفظ ایسے ہوتے ہیں نا، ویسا بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ دیکھیے آپ کے لیے کیسے لفظ آئے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم بیٹا، کیا حال ہے؟ تمنا صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں۔ اللہ کا کرم ہے۔ تمنا صاحب آپ کی تمنا پوری ہو گئی، کال مل گئی۔ ویسے صاحب آپ کی جانب آتے ہیں۔ میں اگر ادب کی ابتدائی دور کی بات کروں اور اس کے آثار کھوجنے کی کوشش کروں تو آغاز کہاں سے ہوگا؟ ادب کا جو ابتدائی آثار جو ہمیں ہیں کہاں سے نظر آئیں گے؟ اگر ہم اس کو کھوجتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں تو کہاں سے ملیں گے؟ ادب عالم انسانیت کی ایک بہت بڑی میراث ہے۔ اچھا۔ اور یعنی جب انسان نے ہم نے تہذیب کی یا مہذب ہونے کی بات چھیڑتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ادب ہی کو زندگی کی آبرو کے قرینے کے طور پر رکھتے ہیں۔ اچھا۔ تہذیب کا یہ سفر لفظ کے ساتھ ہی شروع ہوا، ٹھیک، یعنی لفظ پڑھا گیا اور پڑھوایا گیا، لفظ پڑھا گیا اور پڑھوایا گیا، ٹھیک۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ انسان نے رفعت کے زینے پر پاؤں رکھا اور آہستہ آہستہ بلندیوں کے معراج تک پہنچ گیا، بالکل درست۔ اور اس معراج کو پھر اس انسانیت کی اس معراج کو ہمارے شاعروں نے، ہمارے ادیبوں نے انسانیت کی تذلیل کے باوجود اس رفعیت کو اپنے ذہنوں میں رکھا۔ جب کوئی میر پیدا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آدمی سے فلک کو کیا نسبت، شان عرفا ہے میر انسا کی، کوئی غالب آتا ہے اور انسانیت حد سے گزر رہی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ اور اقبال کے ہاں تو انسانیت اپنے پورے عروج پر ہے۔ یہ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ تو ظاہر ہے کہ پوری عالم اسلامیت، جی عالم بشریت کی زد میں گردوں، یعنی پوری انسانیت کو اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انسانیت، عالم انسانیت کی ایک بہت بڑی میراث ہے۔ واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب۔ یہ بتائیے، دیکھیے آپ کی مادری زبان تو ماشاءاللہ پشتو ہے، اور نہ بچھوانا سب پشتو ہے۔ اب جو اردو شاعری ہوتی ہے پشتو میں بھی، لیکن چونکہ وہ آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے کہ آپ کی اپنی زبان ہے، اب آپ جب اردو شاعری کرتے ہیں اور پھر اتنے خوبصورت لفظوں کا چناؤ ہوتا ہے، اس کی نوک پلک آپ سنوارتے ہوئے اتنا خوبصورت سب اس کو سنوارتے ہیں، مشکل نہیں ہوتی؟ میرے خیال میں اردو خود بن سنور کر میرے سامنے آتی ہے۔ ہر لفظ اس کا ایسا خراج پر چڑھا ہوا ہے کہ بس وہ آپ کو چھو لیتا ہے تو آپ کے اندر کچھ موسیقیت۔ چلیے پھر کچھ سنائیے آپ ہمیں۔ اچھا، تو ایک غزل ہے، ضرور سنائیے۔ کہ سرچشمہ حیات تھی وہ میری کائنات تھی۔ اچھا، سرچشمہ حیات تھی وہ میری کائنات تھی، دن میرے دل فریب تھے، اچھا، لب بستہ میری رات تھی۔ آہا آہا، سرچشمہ حیات تھی وہ میری کائنات تھی، دن میرے دل فریب تھے، لب بستہ میری رات تھی، اس کے بغیر بزم میں، اس کے بغیر بزم میں، ہاں ابھی گیت کا ذکر ہوا، اس کے بغیر بزم میں کیسے سناؤں نظم میں، اچھا،
اس کے بغیر بزم میں کیسے سناؤں نظم میں. اب یہ بھی کوئی بات ہے، وہ تھی تو کوئی بات تھی. واہ 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 واہ. اب یہ بھی کوئی بات ہے، وہ تھی تو کوئی بات تو تھی. کوئی بات تھی. بہت اچھے. واہ واہ واہ. دن تھے وہ اس کی ناز کے، اچھا چرچے اسی آواز کے. اچھا. دن تھے وہ اس کی ناز کے، چرچے اسی آواز کے. تھی دل بری کی آبرو، سر تا قدم صفات تھی. واہ 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 واہ. دن تھے وہ اس کی ناز کے، چرچے اسی آواز کے. تھی دل بری کی آبرو، سر تا قدم صفات تھی. اور اعجاز میر صاحب کے لیے ایک شعر ہے کہ ہمارے پروڈیوسر صاحب کریے جناب، پینل پہ بیٹھے ہیں، خوش ہو جائیں، آپ کے نام ہو رہا ہے شعر. وہ یاد میں کسی کے تھے اچھا. دن وہ جو میں کشی کے تھے. آہا. اچھا. وہ یاد میں کسی کے تھے دن وہ جو میں کشی کے تھے. غم میں مگر خوشی کے تھے، آہا. وابستہ میری ذات تھی. بہت اچھے بہت اچھے. واہ واہ. وہ یاد میں کسی کے تھے دن وہ جو میں کشی کے تھے. غم میں مگر خوشی کے تھے، وابستہ میری ذات تھی. واہ واہ. میں کوئی شہر غم نہ تھا، میں کوئی شہر غم نہ تھا. میں کوئی شہر غم نہ تھا. مجھ میں کوئی سکم نہ تھا، کچھ میرے پاس کم نہ تھا. آہا. میں کوئی شہر غم نہ تھا، مجھ میں کوئی سکم نہ تھا. کچھ میرے پاس کم نہ تھا. گزرے برس کی بات تھی. واہ 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 واہ. میں کوئی شہر غم نہ تھا، مجھ میں کوئی سکم نہ تھا. کچھ میرے پاس کم نہ تھا. گزرے برس کی بات تھی. اور آخری شعر ہے اس میں کہ مجھ سے لپٹ کے کوئی دن، اچھا. مجھ سے لپٹ کے کوئی دن وہ بھول آئی اپنا سن. مجھ سے لپٹ کے کوئی دن وہ بھول آئی اپنا سن. جانے وہ جیت کس کی تھی، جانے وہ جیت کس کی تھی. جانے وہ کس کی مات تھی. واہ 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 واہ. بہت اچھا. مجھ سے لپٹ کے کوئی دن وہ بھول آئی اپنا سن. جانے وہ جیت کس کی تھی، جانے وہ کس کی مات تھی. سرچشمہ حیات تھی واہ واہ. وہ میری کائنات تھی. اچھا. دن ویسا میرے دل بہت فریب تھے، بہت خوبصورت. لب بہت بس چھوٹی میری بہر میں تھی، بہت خوبصورت تھی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ کے ان کے اس غزل کے ساتھ کچھ اور معاملہ کریں گے. چھوٹا سا بریک. ابھی آپ جو کلام بازبان شاعر سن چکے ہیں، اسلم انکل نے اس کو بہت خوبصورت انداز سے کمپوز کیا ہے. اور میں داد دینا چاہوں گا اویس صاحب کو کہ دریائے فصاحت و بلاغت میں خوبصورتی سے نبھایا اس کو. اور ملفوظات کا اتنا حسین چناؤ ہے کہ جو ہمارے نوجوان پوئٹ ہیں ان کے لیے پیغام ہے کہ شاعری ایک ہنر ہے، اس کو ضائع مت کریں. بھوپالی راگ ہے بلاول ٹھاٹ کا، اس میں اس کی کمپوزیشن اسلم صاحب نے. سارے گا با دے پر گے رے گا با دے پر گے رے دا دا رے گا با دے پا گا با دا دا رے گے رے سارے دا دے سا سارے دا رے دا رے گا با دے پر گے رے دا سا. سر چشمائے حیات تھے، سر چشمائے حیات تھے، وہ میری کائنات تھے، وہ میری کائنات تھے. دن تھے میرے، دن بھی میرے سوری دل میرے دل فریب تھے، لب بستہ کائنات تھے، سر چشمائے حیات تھے،
وہ میری کائنات تھے، وہ میری کائنات تھی، دن میرے دل فریب تھے، لب بستہ میری رات تھے، سر چشمائے حیات تھے۔ اس کے بغیر بزم میں کیسے سناؤں نظم میں، اس کے بغیر بزم میں کیسے سناؤں نظم میں، اب یہ بھی کوئی بات ہے، اب یہ بھی کوئی بات ہے، وہ تھی تو کوئی بات تھی، سر چشمائے حیات تھی، وہ میری کائنات تھی، دن میرے دل فریب تھے، لب بستہ میری رات تھے، سر چشمائے حیات تھے۔ بہت اچھے بھائی، بہت اچھے۔ بھوپالی راگ، بھوپالی راگ بھوپالی راگ تھا، اور اسلم صاحب نے ابھی موضوع کی ہے، ابھی انہوں نے اس کو ترتیب دیا ہے۔ تو پرابلم یہ ہے کہ کیونکہ زیست انتہائی مضطرب ہے تو لفظ یاد نہیں رکھ پایا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں بھی نظر آ رہی ہیں، ہم پر بھی آشکارا ہیں، اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ ابھی یوں ہی بیٹھے بیٹھے اسے آپ نے یاد کر لیا اور سنا دیا ہمیں۔ اچھا ویسے آپ بتائیے کیسا لگا؟ بہت اچھے۔ دیکھیں آپ کی جو اپنی تخلیق تھی یقیناً آپ کو پیار ہے، لیکن وہ جس طرح سے اس کو جب اس طرح کا آواز کا روپ ملتا ہے، سروں کی سریلی یہ پرواز تیری، آہا، بہت خوبصورت ہے آواز تیری۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ اچھا جناب ہم ایک کال کی جانب بڑھتے ہیں کوئٹہ سے۔ السلام علیکم زمان صاحب۔ السلام علیکم جی، روبینہ صدیقی صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ کیسے ہیں آپ؟ طبیعت اچھی ہے آپ کی؟ الحمدللہ جی، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ شکر اللہ پاک کا۔ میں تو بہت ہی آج خوبصورت محفل ہے، میں تو اس کے بس وہ سحر میں گرفتار ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ اگر اس پروگرام میں ہم ثاقب کو خراج تحسین نہ پیش کریں تو بڑی زیادتی ہوگی۔ درست۔ اور قتیل کو بار بار پڑھتے چلے جا رہے ہیں، آج آپ بھی قتیل کو پڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ قتیل نے ان کے لیے کیا خوبصورت بات کہی ہے، ذرا سنیے۔ جی ارشاد۔ کہتے ہیں کہ قتیل حرف و ترنم کو ربط جو بخشے، دیا ہوا وہ غزل کو شعور میرا ہے۔ واہ 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 واہ، بہت اچھے تو بہت اچھے۔ ترنم پہ بھی ان کو جو ہے وہ اختیار حاصل ہے، اور حرف پہ بھی ان کو جو ہے وہ اختیار حاصل ہے، تو قتیل نے ان کے لیے بڑی خوبصورت بات کی۔ بہت اچھے، واہ واہ واہ۔ کرنی صاحب جی میں جی ادب کے ساتھ آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جی وعلیکم السلام۔ ہمارا ایک تھیسز ہے کرنی صاحب، اگر میری ذرا سی رہنمائی فرما دیں۔ ایک پیپر لکھا جا رہا ہے اور ایک بحث چل رہی ہے کہ کیا ادب ایک اچھا معاشرہ جو ہے وہ جنم دیتا ہے، یا ایک اچھے معاشرے سے جو ہے وہ ایک اچھا اور توانا ادب جو ہے وہ نکلتا ہے۔ اچھا ہے، بہت اچھا موضوع ہے۔ یہ ایک بہت ہی لمبی بحث ہے، ڈیبیٹ ہے، اور ہم جیسے لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر تباہ آزمائی تو کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس کے اوپر جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی بات کریں گے ضرور کہ ادب معاشرے کو جنم دیتے ہیں یا معاشرہ ایک توانا اور خوبصورت ادب کو جنم دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، درست ہے، بالکل۔ دوسری بات جو میں نے آپ سے گزارش کرنی تھی، جی آپ استاد ہیں اور دونوں استاد ہیں، روبینہ صاحبہ جو ہیں وہ بھی معلم ہیں، وہ بھی استاد ہیں، اور آپ بھی استاد ہیں، تو ہم ذرا بڑے محتاط ہو کر آپ سے جو ہے وہ پوچھتے ہیں اور آپ سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ کہیے۔ پشتو لغت جو ہے، آج کی جو پشتو لغت ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں وسعت اور بلاغت، اور اس میں جو ہے وہ لغت جو کہ ایک فصیح و بلیغ لغت ہونی چاہیے، جیسے کہ فارسی میں ہم دیکھتے ہیں، کیا پشتو میں کبھی ایسی مشکل تو پیش درپیش نہیں آتی؟ کیا ایسی لغت جو ہے وہ اس میں
فصاحت اور بلاغت یقیناً ہے، لیکن میں آپ سے سننا چاہوں گا کہ یہ فصاحت اور بلاغت جو ہے وہ کیا کس حد تک جو ہے وہ جیسے کہ عربی میں، اردو میں اور فارسی میں ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے زمان صاحب، ہم یہ ساری بات ان ڈیٹیل لے لیتے ہیں اویس صاحب سے. جی میری بڑی گزارش ہوگی کہ جو تھیسس ہم لکھنے جا رہے ہیں اس پہ ضرور بات کی جائے. ضرور کرتے ہیں بات تاکہ آپ کو تھوڑی سی آسانی ہو جائے. بہت مہربانی، بہت شکریہ زمان ہم آپ سے صاحب، بڑا فیض حاصل کر رہے ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. جی اویس صاحب دیکھیے ایک خوبصورت ہے وہ تھیسس کا جو لکھ رہے ہیں موضوع کہ ایک خوبصورت ادب جو ہے وہ اچھے خوبصورت معاشرے کو جنم دیتا ہے، یا ایک خوبصورت معاشرے میں صحت مند اور توانا ادب پروان چڑھتا ہے، جنم لیتا ہے. ادیب جب بھی لکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ معاشرے کی بہت ساری بدصورتیاں اس کی نگاہ میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنے اندر کی جو اس کی خوبصورتی ہوتی ہے وہ اس سے اس معاشرے کی جو بدصورتیاں اس کو ڈھانک لیتا ہے. ٹھیک. پھر یہ کہ ضروری نہیں کہ کوئی معاشرہ بالکل صحیح سالم حالت میں اس کو ایک یعنی اس میں ایک سکون ہو، اس میں کوئی ہلچل نہ ہو، اس میں کوئی وہ نہ ہو، اور وہ ایک متحرک معاشرہ ہو اور اس میں ساری چیزیں ٹھیک چل رہی ہوں تو اس کے بعد ایک اچھا ادب تخلیق ہو. نہیں، یہ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں منٹو کو دیکھیں، ٹھیک ہے، ایک بہت بڑی مثال ہے ہمارے سامنے. بالکل ہے. تو اس میں اب دو چیزیں آتی ہیں. ایک دفعہ کرشن سے کسی نے پوچھا، کرشن چندر سے، ویسے کرتے ہیں چونکہ شارجہ سے کال ہے وہ لے لیتے ہیں، پھر یہ منٹو ہی سے ہم اپنی بات کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خوش آمدید. تھینک یو ویری مچ. میں شارجہ سے بات کر رہا ہوں، میرا نام سلاطی الکھوکر ہے. جی فرمائیے. تو آج کا آپ کے جو سنگر ہیں جی بڑا اچھا گا رہے ہیں. جی پہلے بھی میں نے ان سے ایک گانا سنا تھا، جی آپ کو بھول جائیں ہم اتنے تو بے وفا نہیں. بڑا اچھا گایا تھا انہوں نے. ٹھیک. تو اگر آج ہماری فرمائش پہ یہ گانا گائیں تو بہت اچھا لگے گا. ٹھیک ہے، ہم کرتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں ضرور آپ کی فرمائش. ہم آپ کو نہیں بھولیں. ہم نہیں بھولیں گے آپ کو بھول جائیں. تم کو نہ بھول پائیں. ٹھیک ہے، آپ کو بھول جائیں ہم. ٹھیک ہے، وہ ثاقب یاد رکھنا. ٹھیک ہے جی، تھوڑا سا ہم ضرور سنا دیں گے. جی ہم منٹو سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں تاکہ کرشن سے ایک دفعہ پوچھا گیا، راجندر اوستی نے اس سے پوچھا ایک انٹرویو کے دوران کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ایک ادیب، ایک نیک انسان، ایک بہت پاکیزہ انسان، ایک بہت زیادہ دھلا دھلا انسان ہی اچھا ادب تخلیق کرے گا؟ اس نے کہا، اس کا جواب تھا ایک بہت بڑا کہا. اچھا. ہاں، اس کے جواب میں اس نے ایک بہت بڑا کہا لگایا، اور وہ کہا اس لیے کہ اس کا جواب ہمیں یہ کہ منٹو جو کچھ کریٹ کر رہے تھے تو اس کے سامنے کون سا معاشرہ تھا، لیکن خود منٹو کی اتنی پاکیزہ روح تھی کہ وہ معاشرے کونوں میں گئے کہ جن سے عموماً بہت سے لوگ دامن بچا کر نکلتے ہیں، لیکن وہ گئے ہیں وہاں اور ایسا ادب تخلیق کیا ہے، وہاں سے ایسی یعنی ممتا کی مثالیں نکالی ہیں، وہاں سے ایسی محبتیں تراشی ہیں کہ منٹو امر ہو گئے. اب دیکھیں معاشرے کی بدصورتیاں ان کی نگاہ میں تھی. اس نے کہا کہ اگر مجھ میں کوئی سکم ہے تو پھر اس معاشرے میں ہوگا. آپ مجھ پر جو الزام لگا رہے ہیں وہ اس معاشرے کا، تو ظاہر ہے کہ معاشرے میں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ویسے ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم روبینہ صدیقی صاحبہ. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کوہاٹ سے کاظم رشید عرض کر رہا ہوں. جی بالکل، آپ کی تو وہ لہجہ ایسا ہے ماشاءاللہ، لگتا ہے آپ وہ کوہاٹ اور آپ دونوں لازم و ملزوم ہو گئے. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام تمام تر خوبصورتیوں سے آراستہ ہے. بہت شکریہ. محفل سخن پروگرام میں ادبی منظر نگاری اپنے جوبن پر نظر آتی ہے. اچھا. شاعر کے کلام کی تاثیر بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے جب کوئی خوش گلو فنکار اسے ترنم سے گاتا ہے. بالکل. ہاں جی، ہر شاعر کی غزلیں اور نظمیں ترنم آویز لہریں ہوتی ہیں جو یکے بعد دیگرے اٹھتی چلی جاتی ہیں. ایسے میں ثاقب جیسے فنکار کو بلا کر ادب کے تمام لوازمات آپ لوگوں نے پورے کیے ہیں. بہت شکریہ. اور روبینہ صدیقی صاحبہ آخر میں اگر اجازت ہو تو 3 شعر عرض کر رہا ہوں. ارشاد. سانس ٹوٹے گی تو پھر اتنا ہی ہوگا شاہد. اچھا. سانس ٹوٹے گی تو پھر اتنا ہی ہوگا شاہد. ڈال جائیں گے میرے یار میری خاک پہ خاک. جو مجھے دوست کہے اتنی گزارش سن لے. جو مجھے دوست کہے اتنی گزارش سن لے. میں نے دشمن کا بھی معیار بنا رکھا ہے. آخری شعر عرض ہے.
माँ तेरी कब्र से आती हुई सुनता हूँ सदा, अच्छा, वाह वाह, माँ तेरी कब्र से आती हुई सुनता हूँ सदा, मुझको मालूम है तू अब भी दुआ करती है। वाह 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 वाह, रुबीना साहिबा, आपका इतना खूबसूरत प्रोग्राम है, जी चाहता है कि आपके साथ बैठ के मैं ये प्रोग्राम देखूं, मगर क्या किया जाए, हम आवेश कर्मी जैसे शायर जो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया खान साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो बात हो रही थी जी वो। जी, अब देखिए, जितना अजीम अदब तख्लीक हुआ है वो तकरीबन जेलों में तख्लीक हुआ है। बिल्कुल दुरुस्त, हफ्सियात का अपना एक हवाला है। बिल्कुल, और यानी आप देखें, हमारे जितने इनकलाबी लोग थे, अब्दुल कलाम आजाद साहब, हाँ हाँ बिल्कुल, और अबू अजमल खटक साहब, हमारे शेर अली बाचा, यानी बहुत बड़े शोरा जो हमें जन्मे वो जेलों में ही जन्मे। बिल्कुल। और फिर ये कि जबर के लम्हों में जो अजान हक, दुश्मनी आबादी अब को देख देखें, ले, फैज़ अहमद फैज़ को देखें, जी जी जी, लेकिन बुझा जो रोज़न ज़िंदा, तो दिल ये समझा है कि तेरी मांग सितारों से भर गई होगी। बिल्कुल। और वो जो लम्हे थे जबर के, उन सातों में उन्होंने यानी लोगों को जुबानें दी हैं। अब वो मुआशरा कैसा था, यानी जाहिर है कि वो मुआशरा कोई इस तरह सालिम और सही सूरत में नहीं था। हाँ, कि मिसाली जिसको हम- माशरा हम नहीं कह सकते ना, मिसाली उसको नहीं कह सकते, आइडियलिस्टिक अप्रोच थी, लेकिन वो नहीं था उस तरह। ठीक। अब देखें, 1857 के बाद हमारा जो लोगों को काला पानी भेजा जा रहा है, लेकिन उस दौर में आप देखें गालिब पैदा होता है, ठीक है। और 1857 से पहले ये जो गालिब लेकिन- का आपने पहले भी वैसे हाँ, जिक्र किया जी। था, और अभी भी आप फिर हम एक कॉल लेते हैं, आज के बाद आके मैं गालिब के हवाले से आपसे बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। रुबीना कैसी, ठीक है आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कौन साहब, कहाँ से? वसीम बदायूनी कराची से बोल रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बताइए सब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने एकदम टीवी ट्यून कर रहा था, जी जी, एकदम मैंने आपको चैनल देखा तो मुझे अच्छा लगा। ठीक पेशावर में बैठ के भी अदब की खिदमत हो रही है, जी, Thank you. कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह। कुछ शेर अगर कहें तो अर्ज मैं फरमाइए। सुनाऊं? जी जी, फरमाइए, इरशाद। अपने के हम जिनके असर में रहते हैं, हम जिनके असर में रहते हैं, हम जिनके असर में रहते हैं, वो दीदाए तर में रहते हैं। आहा आहा, बहुत हीरे हैं हमें दरियाफ्त करो, अच्छा, हीरे हैं हमें दरियाफ्त दरियाफ्त करो, पत्थर के जिगर में रहते वाह हैं। वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ये जागती आंखें क्या जाने, अच्छा, ये जागती आंखें क्या जाने, हम ख्वाब नगर में रहते हैं। वाह 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 वाह, पल भर में बदलती है दुनिया, हम्म, पल भर में बदलती है दुनिया, दुनिया। और हम अगर मगर में रहते वाह हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, अगर मगर बहुत पत्थर अच्छे, को मोम समझते हैं, हम्म, पत्थर को मोम समझते हैं, और मोम के घर में रहते हैं। वाह 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 वाह, हम लाख वसीम छुपे लेकिन, हम वसीम लाख छुपे लेकिन दुनिया की नजर में रहते हैं। बहुत अच्छे बहुत बहुत हम अच्छे, जिनके असर में रहते हैं, वो वो दीदा दीदाए तर में तर में रहते रहते हैं। बहुत शुक्रिया बदियोनी साहब, आपने कराची से कॉल किया, अल्लाह आपको खुश रखे, आप बात रखे। अच्छा जनाब, तो मैं मैं जरा वो थोड़ी सी एक बात जी मुकम्मल बताइए, कर जी दूं बताइएगा। कि 1857 के बाद का जो उसमें हाली पैदा होते हैं, ठीक है, यानी वो पूरा एक जबर का दौरान ही है। ठीक है, और हिंदुस्तान में आप देखिए गांधी जी जैसे जिनकी शख्सियत है, इकबाल भी उसी गुलाम हिंदुस्तान की उसमें कोख से जन्म लेता है। बिल्कुल, अच्छा, फिर 47 के फसादात होते हैं हमारे यहाँ। अब जी हिजरतों का एक काफिला है, जख्म है तकसीम का एक बहुत बड़ा, लेकिन आप देख रहे हैं कि उस दौर में कितना बड़ा अदब तख्लीक हुआ है कि बेदी जैसा अफसानेगार, लाजवंती जैसा शाहकार अफसाना, ठीक है, मंटो के शाहकार अफसाने उसी दौर में तख्लीक होते। कृष्ण चंद्र हम वहशी लिखते हैं, ठीक है, अमृतसर आजादी से पहले, अमृतसर आजादी के बाद एक तवाइफ का खत जना और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम जैक्सन, और बड़े नाम हैं, बहुत बड़े बड़े और नाम ये हैं। उसी जबर के लम्हों से, यानी वो जो खून खराबे का एक माहौल था, सरहदों के दोनों पार गोलियां चल रही थी, और पता नहीं इंसान को क्या हुआ था कि वो इस तरह एक दूसरे के गले काट रहा था। तो ये जो मेरी किताब है, इसमें एक जुमला ऐसे ही तारीख के पन्नों से बस मेरे ज़हन में उछल कर आया कि हसन अब्दाल से हम गुजर रहे थे, तो वो एक जुमला है इसमें, मैं उसकी तशरीह तो नहीं करना चाहता, जी जी, लेकिन मैं ये सिर्फ कोई सेमिनार हुआ था, उस हवाले से जी, सारी ये- रुदात है इस किताब जी में जी आपकी? बिल्कुल, ये उस लिसानियात
पे सेमिनार हुआ था। जी 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 2007 में। जी जी 2007 में 2007 में हुआ था बिल्कुल, पेशावर अच्छा, यूनिवर्सिटी ने तो किया उसकी था। सारी रुदात आपने इसमें कलम बंद उसकी की। रुदात है। फिर ये अच्छा, वाइस अच्छा। चांसलर ने कहा अच्छा, कि बस एक चीज इसको मैं खत्म और भी जानना चाह रही थी, चलिए अब तक वो जुमला देख लीजिए जी, कि बहुत से लोग हैं, आपने भी बार बार तस्करा किया गालिब का, और कि उनकी अजमत का राज क्या था। जी, मतलब एक मखलूक है जो अदब पढ़ने वाली है। अच्छा, ये एक जुमला जी, वो बोल जुमला देते हैं। बताइए। और इसको बस जरा 47 को नजर में रखिए। अच्छा और ये मैं इसकी तशरीह नहीं करूंगा, फिर आपके सवाल की तरफ आऊंगा कि अब हसन अब्दाल से हम गुजर रहे हैं। ठीक है। हसन अब्दाल में अगस्त की गर्मी किसी किरपान की तरह मौसमों में उतरी हुई थी। वाह 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 वाह। हाँ, वाह वाह वाह। हसन अब्दाल में अगस्त की गर्मी किसी किसी किरपान की तरह मौसमों में उतरी हुई थी। वाह वाह, बहुत अच्छे। और ये अगस्त में हुआ था सेमिनार, वाह वाह वाह, बहुत। और वो अगस्त और हाँ, ये ये अगस्त। अगस्त। वाह 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 वाह, बहुत खूब। मतलब उस अगस्त को जहन में रखते हुए 1947 और फिर ये बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, तो देखिए जो अदब पढ़ने वाले लोग हैं, तो अच्छा, अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम। एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं हरिपुर से मुमताज खान बोल रहा हूँ। जी। मुमताज साहब, क्या हाल है आपके? जी, ये मैं पिछले भी काफी प्रोग्रामों से ट्राई कर रहा था, लेकिन आज प्रोग्राम भी अच्छा है और शुक्र है कॉल भी मिल गई है। बहुत शुक्रिया। खास तौर पे मैं जो है वो साकिब साहब की तारीफ जरूर करना चाहूंगा। जरूर जरूर। और अवैध साहब भी ज़ाहिर है अपने मैदान में ये भी बहुत अच्छे हैं। हेलो जी जी, आप कहिए, हम सुन रहे हैं। जी जी, तो चले, आपका प्रोग्राम भी जो है वो मेरा ख्याल है आखिरी लम्हों में ही है। जी जी। तो मैं एक दो शेर जो है वो आपकी नज़र इरशाद करना इरशाद चाहूंगा। इरशाद। मुझसे ना आशना ना हो जाना, मुझसे न आशना न हो जाना, देखना बेवफा ना हो जाना। वाह वाह, बहुत अच्छे। मुझसे ना आशना ना हो जाना, देखना, हेलो जी जी, आप कहिए, हम सुन रहे हैं। देखना बेवफा ना हो जाना, देखना बेवफा न हो जाना, मेरे सजदे ना जाए राय गां कहीं, अच्छा, गैर के भी खुदा ना हो जाना। वाह 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 वाह। वाह। मेरे सजदे न मेरे रायगा सजदे ना जाएं, राय गां जाए, सही। देख गैर के भी खुदा ना हो जाना, बहुत अच्छे। और छोड़ देना ना मेरा हाथ कहीं, छोड़ देना ना मेरा हाथ कहीं, मिसले रंगे हिना ना हो जाना। वाह 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 वाह, खूबसूरत शेर है, बहुत वाह अच्छे, वाह वाह। बहुत बहुत अच्छे, शुक्रिया वाह। रोबीना सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, वैसे आपका माशाल्लाह काम भी यहाँ मौजूद है। हम गालिब का थोड़ा सा आप मुझे बताइए, जी, जी। फिर हम इस किताब की जाने बात हैं। अच्छा। कृष्ण चंद्र के हवाले से जो आपने जी, जी, बिल्कुल। लिखा है ना, तो आप गालिब को बताइए क्या राज किया था। सब कोई हर एक अच्छी बात है, कुल्ल वाह, वाह। गालिबिन। तो गालिब ज़हीन शायर हैं। यानी एक दौर था जब कसीदे की रिवायत छाई हुई थी बरे सगीर में। कसीदे की एक रिवायत थी और उसको उस्ताद समझा जाता था जो कादिरुल कलाम होता था, जो उस्ताद होता था, जो महारत रखता था फॉर्म में, साख्त में, जैसे ज़ौक़। अब गालिब ने नासिक की गजलों पर भी गजलें कही हैं, लेकिन दिल्ली में रहते हुए ज़ौक़ और उसकी शरियात से टक्कर। फिर ये कि अब देखिए वो पेशरो है, बहुत सारे हवालों में वो मौज़ूआत के एतबार से एक पेशरो की हैसियत रखते हैं। बिल्कुल रखते हैं। और इसको सभी मानते हैं, हमारे जितने भी शोरा है वो इनको मानते हैं, इकबाल समेत। बल्कि इकबाल के हाथ तो इनकी परछाइयां नजर आती हैं। कभी कभी मुझे हैरत होती है। गालिब जो नजर रखता है, एक बेदिलाना रविश थी उनके 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 तख्लीकी जहन में। जी बिल्कुल। बेदिल का एक असर था, जो कहते हैं कि मुझे रंगे बहार इजादी बेदिल पसंद आया, या तर्ज बेदिल मेरे अख्तालिक ना असदुल्लाह खां कयामत है। लेकिन वही शख्स कहता है कि आंची दर गुफ्तार फख्र तुस्त आन नंगे मनस्त, यानी ये जो तुम्हारी गुफ्तार में तुम्हारे लिए बाइस इज्जत है, मेरे लिए वो बाइस नंग है। ठीक है, तो वही गालिब है कि जो, यानी आप देखें कि जब वो कायनात के राजों को खोलता है और जब वो मर्द औरत के ताल्लुकात पर, बारी ताला पर, कुदरती कामिला पर, इस कायनात पर, इस सारे बड़े ब्रह्मांड पर जो राजों से भरा हुआ है, और वो जो राजों की हैरत में खो जाता है, तो कैसे कैसे शेर निकालता है। ठीक है। और ये जो बाहर लोग कहते हैं दांते की मिसाल है, या जो दूसरे शोरा है कि वो मेटाफिजिकल पोइट्री करते हैं, क्या बेचते हैं वो। ठीक है, गालिब को देंगे। और फिर बेदल इज कम अनफोकस बिकॉज ऑफ गालिब। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक जो कि हम एक कॉल है बहुत देर से वेट पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम मैं जुनैद बात कर रहा हूँ पिशावर से। जी जुनैद, कहिए। कैसे आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अवैस को देखा बहुत अरसे बाद, उसको मैंने देखा तो। हेलो जी, आप कहिए कहिए। जी, अवैस को देखा तो मैंने अवैस को कुछ अरसे से मैं भी जानता हूँ, जो उस वक्त जमाना तालिब इल्मी से। तो
उससे कुछ पूछना चाहता हूँ। कहिए, पूछिए। अच्छा, इस तरह अवैध साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक? जी खैरियत है। अवैध साहब, इस तरह है ना कि हमारा जो खैबर पख्तूनख्वा सूबा है, पिछले 10-12 साल से ये वायलेंस और टेररिज्म का शिकार है ना। ठीक है। आपको भी पता है मुख्तलिफ मकसद फिक्र ने इस पर मतलब कुछ न कुछ अपनी खिदमत वो पेश किए हैं। ठीक है। तो खैबर पख्तूनख्वा स्पेशली मतलब जो उर्दू के हमारे पोएट्स हैं, इसने क्या मतलब रोल अदा किया है लोगों की वो मतलब उसको बढ़ाने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किरदार अदा किया? ठीक है जुनैद साहब, हम अभी अवैध साहब से बात करके आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। बहुत अहमियत का हामिल सवाल है इनका जी। अफसाने में तो जहाँ तक मुझे इल्म है मुसलसल लिखा जा रहा है, जो मौज़ूआत आ रहे हैं तो इसी हवाले से हैं जो हालात हैं हमारे। मैं समझता हूँ कि पुश्त अदब में इस वक्त जो काम हो रहा है, ये जो हालात की गंभीरता है, इसी को मुनकिस करते हुए जो काम हो रहा है वो उस तरह उर्दू में नहीं हो रहा जो मैं देख रहा हूँ। चाहे अफसाने में हो या शायरी में हो, ठीक है हो रहा है, कभी कभी कोई एक आध शेर चुटकी ले लेता है, अच्छा। काट देता है, डस लेता है, लेकिन वो जो एक ऐसा शेर की जो फिर मुद्दत आपको यानी तंग करता है, ठीक है, वो चीज अभी नहीं, उसमें उसकी कमी है, ठीक है, और उस पर थोड़ी सी हमें तवज्जो देनी होगी। हम चाहेंगे कि उस कमी को आप पूरा करें। अच्छा, आप मैं इस नसर की जाने वाली थी कि जो जहनी तश्कील है कृष्ण चंद्र की, एक बड़ा नाम है, तनकीद के हवाले से आपने इसका ये क्यों चुनाव किया? तो कृष्ण चंद्र एक तो मैं जरा बता रही थी किताब। जी बताइएगा। यानी अगर उसलूबियाती हवाले से उनको देखें, मौजूआत का जिस तरह वो चुनाव करता है और कहानी के भेद से जिस तरह वो वाकिफ हैं, मेरे ख्याल में उर्दू अफसाने का बहुत बड़ा शायर, मैं से कहूंगा जो सरदार जाफरी ने कहा था कि वो बेईमान शायर है, कि हम शायर बैठे रहते हैं और कृष्ण आता है और अफसाना सुना देता है। शुक्र है कि इस जालिम को शेर मौजू करना नहीं आया, वरना हमें कोई नहीं पूछता। तो वो कहानी के भेद से इस तरह वाकिफ है, जैसे मछली गहरे पानियों के असरार से वाकिफ। वाह 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 वाह। उसके पास इतने मौजूआत है जितने आसमान पर सितारे। वाह वाह वाह। और वो यानी बाज़ औक़ात मुझे लगता है जैसे कृष्ण कोई नज़्में लिख रहा है। वो जो मैंने कहा कि अदब दोस्ती के पुल बांधता है इंसानों के बीच, बंटवारों का मुंह चढ़ाता है, यही यानी। और वो जो मैंने आलम इंसानियत की मीरास से कहा, कृष्ण के वो हमें एक भरपूर यानी अंदाज में हमें जिस तरह वो कहता है कि मैं बंद पर चल, आप इस टुकड़े से आप अंदाजा लगाएं, मैं बंद पर चल रहा हूँ। अच्छा। मेरे साथ अब दो मुल्कों को भी नजर में रखे और पानियों की रेले को भी, दोस्ती और मोहब्बत का रेला, मेरे साथ साथ बंद भी चल रहा है, जहलम भी चल रहा है। मैं बंद पे चल रहा हूँ, मेरे साथ साथ जहलम भी चल रहा है। हम दोनों मुसाफिर हैं और बहुत दूर से आए हैं। वाह वाह वाह। जिस दिन चश्मे वेरीनाग ने जहलम को जन्म दिया, अच्छा, ये वेरीनाग से निकला है। जी बिल्कुल। जिस दिन चश्मे वेरीनाग ने जहलम को जन्म दिया, वो बहुत कमजोर था। अच्छा। जिस दिन मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, मैं भी बहुत कमजोर था। वाह 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 वाह। मगर वो आगे चला और उसमें नदी नाले आके मिलते गए। अच्छा। मैं आगे चला और मुझ में दिन रात के हादिसात आके मिलते गए। फिर हम दोनों हालात की चट्टानों पर घसीटते गए और हमने शहरों का कूड़ा क्रिकेट लिया और उसका तेजाब अपने सीने में गोल लिया और हम शहरों शहरों घूमे और एक दिन इंसान की मायूसी की तरह गदले हो गए। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत है। तो हालात की चट्टानों पर ये दोनों घिसटते जाते हैं और आखिरकार वे कहते हैं कि लेकिन दोनों चलते जाते हैं, दोनों के साथ साथ रात और दिन भी चलते जाते हैं। जहलम एक इंसान है और इंसान एक दरिया है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। वाह वाह। आप देखिए वो कैसे यानी फितरत को हम रिकाब बनाकर वो इसके साथ साथ चलते हैं। वाह वाह। अच्छा साकिब, वो थोड़ा सा आप जरूर सुनाइएगा, आपको भूल, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। फरमाइश आई थी, कर लेंगे एक आध? जी कर लेंगे। जी जरूर जरूर। बड़ी लतीफ रूह के मालिक हैं अवैध साहब। सारे मा बदनी ब ग ग म रे ध नि ध रे ध ध नि ब म ब ध नि ध रे ग ध नि ध सा। आपको भूल जाए हम
इतने तो बेवफा नहीं आपको भूल जाए हम। आपसे क्या गिला करें, आपसे क्या गिला करें, आपसे कुछ गिला नहीं आपको भूल जाए हम। काश वो अपने गम मुझे दे दे तो कुछ सुकून मिले, काश वो अपने गम मुझे दे दे तो कुछ सुकून मिले। वो कितना बदनसीब है गम भी जिसे मिला नहीं, एक तेरे दर्द के सिवा, एक तेरे दर्द के सिवा हमको तो कुछ मिला नहीं आपको भूल जाए। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। साकिब साहब आपकी कोई फरमाइश है? मैं अपने दोस्त को डेडिकेट करूंगा। अच्छा, अख्तर अंसारी है। साहब की एक गजल है, जी जी। मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी। और वो किनकी ठहरा है? भी नहीं। हाँ हाँ हाँ, रिपीट कीजिएगा, किनकी गजल है? जी, जरा रिपीट कीजिएगा प्लीज। कह रहे किसकी? मैंने रोका भी नहीं जी जी। और वो ठहरा भी नहीं, किस कह रहे किसकी गजल? हादसा क्या था जिसे दिल ने बुलाया बुलाया भी नहीं। आई थिंक अख्तर अंसारी साहब की। जी अख्तर वाह अंसारी। वाह वाह। ठीक है, अच्छा माशाल्लाह। वैसे साहब इतनी खूबसूरत, इतनी जामे, इतनी मजबूत आपसे बातचीत रही है, और आज ये एहसास हो रहा है कि ये वक्त जरा तवील होता तो मैं आपसे और ढेर सारी अदब पर, शायरी पर हम बहुत बात करते हैं लेकिन अदब पे और बात होती, इसलिए कि माशाल्लाह आपके पास, आपके सीने में बहुत कुछ महफूज पड़ा हुआ है, लेकिन क्या करें कि वक्त दामनगीर है, वक्त इजाजत नहीं देता। बहरहाल आप आए हैं और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप जो पिशावर यूनिवर्सिटी में उर्दू अदब से के शोबे से आपका ताल्लुक है, आपके स्टूडेंट माशाल्लाह बड़ा फैज़ लेते होंगे, इसलिए कि अच्छा उस्ताद हो तो स्टूडेंट के पास बहुत कुछ मिलता है। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी जनाब, हम इख्तिताम की जानिब बढ़े। हमने अपनी महफिल का आगाज किया और आहिस्ता आहिस्ता उस जानिब बढ़े हैं जब हम और आप जुदा होते हैं, और वो जुदाई के लिए एक शेर याद आया कि गुरूब होते हुए आफताब की मानिंद, गुरूब होते हुए आफताब की मानिंद, बिछड़ के उसने तबीयत उदास कर दी। वाह वाह वाह। उदास मत होइएगा, बशर्ते जिंदगी। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते इस महफिल में एक नए मेहमान, एक नए गुलकार के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। आप सबके लिए बहुत सारी नेक ख्वाहिशात, कि अल्लाह करे आप सच्ची खरी मीठी नींद सोएं जो कि बहुत खूबसूरत ख्वाबों से सजी हुई होगी। मेरी जानिब से, मेरी तमाम टीम की जानिब से, मेरे मेहमानों की जानिब से, प्रोड्यूसर की जानिब से आप सभी को शब खैर और अल्लाह हाफिज। किसी चिराग से लगता है लड़के आई है, किसी चिराग से लगता है लड़के आई है, पड़ी हुई है खराशें हवा के चेहरे पर। मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी नहीं, मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी नहीं। हादसा क्या था जिसे दिल ने भुलाया भी नहीं, मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी नहीं। हादसा क्या था जिसे दिल ने भुलाया
प्यारे ने। जाने वालों को कहाँ रोक सका है जाने वालों को यहाँ, जाने वालों को कहाँ रोक सका है कोई, जाने वालों को कहाँ रोक सका है